میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک چراغ جلایا ہے اندھیروں کے خلاف، میں نے ایک شمع جلایا ہے اندھیروں کے خلاف۔ حضرات، منبع اخلاق صدر اجلاس حضرت علامہ اقبال قادری صاحب قبلہ منبر نور پر مکمل طور سے صدارت فرما رہے ہیں، اور شان سرپرستی کے ساتھ حضور سیدی آقائی مرشدی پیر طریقت رہبر راہ شریعت اسماعیلی دولہ حضور سیدی سرکار گلزار ملت منبر نور پر آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب آئیے ہندوستان کا وہ عظیم خطیب غزالی دورہ مفکر اسلام ابروی سنت حضرت علامہ مفتی وسیع احمد صاحب قبلہ وسیم صدیقی کا ہم استقبال کریں پرزور انداز میں۔ جس طریقے سے ایک مہمان کا استقبال آپ نے ہمیشہ کیا ہے اسی انداز سے کریں۔ آپ بڑے باذوق، بڑے باشوق ہیں۔ نعرہ تکبیر اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر۔ سارا مجمع میں دعا کرتا ہوں کہ غوث اعظم کے لاڈلے یہ صدقے سے مولا آپ کو غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور سیدی گلزار ملت، فیضان مسولی، فیضان مسولی، جشن دستار فضیلت، دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور، حضرت علامہ مفتی وسیع احمد صاحب قبلہ صدیقی۔ ادھر انداز ہے قاتل، ادھر جذبات ہے قاتل، مجھے ڈر ہے کہیں لڑ نہ جائیں دو قاتل قاتل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آل رسول گلشن زہرا کے شگفتہ پھول، اسٹیج پہ تشریف فرما مقتدر، معتبر، معتمد، مستند علماء کرام، محترم سامعین، آئیے نہایت ادب و احترام، عقیدت و محبت، والہانہ وارفتگی، قلب کی شیفتگی اور شگفتگی کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا، نبی محترم، رسول محتشم، پیغمبر اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں بآواز بلند درود پاک کی نظر پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، بغیر کسی تمہید۔ رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے: رضی اللہ عنہم، اللہ
ان سے راضی ہو گیا. وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ سے کون مراد ہے؟ بندے. اللہ بندوں سے راضی ہو گیا، بندے اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کا بندوں سے راضی ہو جانا اور بندوں کا اللہ سے راضی ہو جانا یہ بہت آسان ہے کیا کہ مشکل ہے؟ میرے نقطۂ نظر سے مشکل ہے. مگر کون؟ اللہ کا بندوں سے راضی ہو جانا مشکل ہے یا بندوں کا اللہ سے راضی ہونا مشکل ہے؟ دونوں میں سے کون مشکل ہے؟ اللہ کا بندوں سے راضی ہونا مشکل ہے یا بندوں کا اللہ سے راضی ہونا مشکل ہے؟ واضح رہے کہ میں شردا کی وضاحت کر دوں کہ بندوں کے راضی ہونے سے میرا مطلب یہ ہے کہ بندہ کی طلب مٹ جائے، اس کی مانگ ختم ہو جائے. اب اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور جہاں تک اللہ کی بات ہے تو وہاں تو طلب ہے ہی نہیں. بندوں کا اللہ سے راضی ہونا مشکل ہے یا اللہ کا بندوں سے راضی ہونا مشکل ہے؟ علماء تشریف فرما ہے تو میں عرض کر دوں ایک جملے میں کہ بندوں کا اللہ سے راضی ہونا بہت مشکل ہے. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک اللہ تو اتنا کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے کہ بندے کے آنسوؤں کے 2 قطروں پہ راضی ہو جاتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 قطرہ آنسوؤں پہ بندہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. صرف 2 قطرے. بندے کی آنکھوں سے ندامت اور شرمندگی کے 2 قطرے آنسو جہاں نکلے اللہ راضی ہو جاتا ہے. کتنا آسان ہے اللہ کا راضی ہونا. وہ بندے کا راضی ہونا کتنا مشکل ہے. غریب پسماندہ ایک شخص آپ کے سماج کا رہنے والا، 2 روٹی کا محتاج لیکن حوصلہ مند، اس نے اللہ سے دعا کی. جمعہ کی نماز پڑھتا تھا. 5 وقت تو یوں بھی ہمارے لوگ کم ہی پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 وقت نماز پڑھنا علماء کرام کا کام ہے. جمعہ کی نماز پڑھتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے جمعہ کی نماز کے بعد، یا اللہ الیکشن قریب کا گاؤں پڑھانے کا، یا اللہ مجھے گاؤں کا پردھان بنا دے. اللہ نے اس کی دعا سن لی، اسے پردھان بنا دیا. کیا اس کی طلب ختم ہو گئی؟ اب نہیں مانگے گا؟ کیا اب وہ نہیں مانگے گا؟ جیسے ہی پردھانی کا الیکشن ختم ہوا، نتیجہ اس کے حق میں آیا، وہ جیتا، ویسے ہی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا اور رب کی بارگاہ میں دوسرے جمعے میں حاضر ہو گیا اور دعا کر رہا ہے، یا اللہ
مجھے پرمکھ بنا دے. اچھا بھائی مجھے بتاؤ، وہ پردھان بننے کی اور پرمکھ بننے کی جو دعا کر رہا ہے وہ کس لیے؟ اسی لیے نا کہ اس میں آمدنی ہے، اس میں پیسہ سرکار کا آتا ہے اور بھاری کمیشن ملتا ہے. مجھے بتاؤ کہ وہ پیسہ جو پردھانی میں آتا ہے اور گاؤں سماج کی ترقی کے لیے آتا ہے، اس پیسے سے پردھان اپنا کچھ حصہ نکالتا ہے اور کھاتا ہے. یہ حلال ہے کہ حرام؟ بھائی اتنا فتویٰ تو ہر آدمی دے سکتا ہے. حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولو. حرام ہے. جانتے ہو آپ کے حرام ہے، اس کے باوجود بھی اتنی مارا ماری پردھانی کے لیے، پردھانی کے لیے اتنی مارا ماری کہ دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتا ہے، خوریزی ہو جاتی ہے. مسلمانوں، تمہارے زوال کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اس وقت تک جب تک تم حرام خوری کرتے رہو گے. حق ہے، حق ہے. حرام کھانے کی عادت چھوڑو، رزق حلال کھاؤ، چاہے بھوکا رہ جاؤ لیکن حرام نہ کھاؤ. یہ مسلمان کا شیوا نہیں. بہرحال اللہ نے اس کی سن لی، وہ پرمکھ بھی ہو گیا. کیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا؟ اب نہیں مانگے گا. اسمبلی کا الیکشن آ گیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ مجھے ایم ایل اے بنا دے. اللہ نے اسے ایم ایل اے بھی بنا دیا. کیا وہ راضی ہو گیا؟ کیا اس کی طلب مٹ گئی؟ کیا اس کی مانگ ختم ہو گئی؟ کیا اس کی چاہتیں دم توڑ گئی؟ کیا اس کی آرزویں سمٹ گئی؟ کیا اس کی تمنائیں ختم ہو گئی؟ نہیں. اے اللہ اگلے ہفتے جمعہ میں پھر پہنچ جا. اے اللہ مجھے منسٹر بنا دے. وہ منسٹر بھی بن گئے، لیکن جیسے جیسے اس کا عہدہ بڑھتا گیا، اس کے خزانے میں پیسہ بھی بڑھتا گیا اور اس کے ظلم اور ستم کا دائرہ بھی بڑھتا چلا گیا. جب پردھان تھا تو گاؤں کے لوگوں کو ستانے لگا، پرمکھ ہو گیا تو اپنے حلقے کے لوگوں پر ستم ڈھانے لگا، ایم ایل اے ہو گیا تو پوری کانسٹیچوئنسی کے لوگوں پر ظلم ڈھانے لگا، منسٹر ہو گیا تو صوبہ کے لوگوں کے حقوق چھین کر وہ کھانے لگا اور مظلوم عوام پہ ظلم ڈھانے لگا. لیکن آخر یہ ظلم کب تک؟ ایک وقت آتا ہے کہ پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے تو پھر پھوٹ جاتا ہے. کبھی پھوٹتا ہے تو کچھ اور انجام ہوتا ہے، اور کبھی پھوٹتا ہے تو کچھ اور انجام ہوتا ہے. رات کا سناٹا ہے، اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، 2 بج چکے ہیں، 10 بجے سے لیٹا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، الجھن ہے، نیند کا کوسوں پتہ نہیں ہے، دور دور تک نیند نہیں، بے چین ہے، بے قرار ہے، کروٹیں بدل رہا ہے. یا اللہ مجھے سکون دے. اس کی روح تڑپ رہی ہے، اس کا جسم تو بے چین ہے ہی، اس کی روح بھی بے چین ہے، نیند نہیں آ رہی ہے. اچانک اللہ رب العزت کی رحمت اس کے دل میں اتر پڑتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بندہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پانی لیتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، 2 رکعت نماز کی نیت مانگتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدے میں جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے. اس کی زندگی کے سارے گناہ، ساری خطائیں، ساری غلطیاں، سارے پاپ ایک ایک کر کے اس کے ذہن کے پردے پہ آ رہے ہیں. سارے پاپ یاد آ رہے ہیں، سارے ستم یاد آ رہے ہیں، سارے مظالم یاد آ رہے ہیں. چھوٹی ہوئی نمازیں،
چھوٹے ہوئے روزے، یہ سب اسے یاد آ رہے ہیں۔ اس کا کذب، اس کا افطرا، اس کی ریاکاری، اس کی بدماشیاں، اس کی زناکاریاں، اس کی تمام تو برائیاں اسے یاد آ رہی ہیں، اور وہ تڑپ رہا ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گر گڑا رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں زنا نہیں کروں گا، اب میں شراب نہیں پیوں گا، اب میں ظلم نہیں کروں گا، اب میں ستم نہیں کروں گا، اب میں پڑوسیوں کے حقوق نہیں ماروں گا، اب اپنے بھائیوں کی جائیداد نہیں دباؤں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اسی درمیان اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسوؤں کے 2 قطرے گرتے ہیں، اللہ راضی ہو گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اللہ راضی ہو گیا۔ اور جیسے ہی اللہ راضی ہوا، فوراً بندہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا۔ کیوں؟ اب اس کو اللہ کی رضا مل گئی، اب اسے دولت نہیں چاہیے، اسے حکومت نہیں چاہیے، اسے جاہ و جلال نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا اسے مل گئی۔ جب اللہ کی رضا اسے مل گئی، وہ بندہ جو غیر مطمئن تھا، بے چین بے قرار مضطرب تھا، اس کے 2 آنسوؤں نے اس کے رب کو راضی کر لیا۔ اب وہ بندہ جیسی رب راضی ہوا، وہ بندہ بھی اپنے رب سے راضی ہو گیا، اور جب بندہ رب سے راضی ہو گیا تو آیت اتری تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ۔ اے میرے بندے، بہت بے چین تھا، بے قرار تھا، مضطرب تھا، تمہیں چین نہیں، سکون نہیں، قرار نہیں تھا، اب تو مطمئن ہو گیا ہے، سکون و قرار والا ہو گیا ہے۔ اے میرے مطمئن بندے، ارجی، لوٹ چلو، آپ جس مقصد سے تشریف لائے ہیں وہ مقصد جب پورا ہو جائے گا تو آپ یہاں رہیں گے؟ لوٹ جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لوٹ چلو، کیونکہ بندے تمہارا کام پورا ہو گیا، تمہیں ہم نے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ کام پورا ہو گیا۔ تمہیں دنیا میں ہم نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ نمازوں کے ذریعہ، روزوں کے ذریعہ، سچائیوں کے ذریعہ، اچھائیوں کے ذریعہ، نیکیوں کے ذریعہ تم میری رضا حاصل کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو نے پا لیا، اب تیرا کام پورا ہو گیا، لوٹ چلو۔ کہاں؟ الی ربک، اپنے رب کی جانب۔ کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم اپنے رب سے راضی ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہے، تم رب سے راضی، واہ واہ، رب تم سے راضی۔ فادخولی، لوٹ چلو تو کہیں ٹھہرو گے؟ تنہا جاؤ گے کہ اکیلے جاؤ گے؟ فادخولی فی عبادی، میرے مخصوص بندوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، تبع تابعین کے ساتھ، ائمہ دین کے ساتھ، مجتہدین کے ساتھ، مفسرین کے ساتھ، محدثین کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ، علماء ربانیین کے ساتھ، غوث اعظم کے ساتھ، غریب نواز کے ساتھ، اعلی حضرت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ فادخلی فی عبادی،
میرے خاص بندوں کے ساتھ وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات، 2 قطرے آنسو کے، جب تک قطرے 2 آنسوؤں کے نہیں نکلتے ندامت و شرمندگی کے، آپ کی گناہوں بڑی زندگی بڑی خطرناک اور قاتل زندگی ہے آپ کے لیے۔ بندہ راضی ہی نہیں ہوتا۔ میں آگے بڑھ کے ایک بات کہہ دوں، اس دنیا میں بندہ راضی نہیں ہوتا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی راضی نہیں ہوئے۔ رسول اللہ بھی راضی نہیں ہوئے، مگر فرق ہے کہ آپ مانگتے ہو اپنے رب سے، اپنے خدا سے آپ مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، عزت مانگتے ہو، شہرت مانگتے ہو، بزرگی مانگتے ہو، نام مانگتے ہو، جائے مال مانگتے ہو، جاؤ جلال مانگتے ہو، یہ سب چیزیں آپ مانگتے ہو، اپنے لیے مانگتے ہو۔ اور پیارے مصطفیٰ اپنے لیے ہی نہیں مانگتے تھے، اپنی امت کی مغفرت مانگتے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ مانگتے ہو، اللہ دیتا جاتا ہے، لیکن آپ کی مانگ پوری نہیں ہوتی۔ یہی حال اللہ کے رسول اپنے خدا سے مانگتے رہے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ بخشتا رہا، بخش دے، بخشتا رہا، بخش دے، بخشتا رہا، سب کو نہیں بخشا، بخشتا رہا، کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کچھ۔ اگر کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ اللہ کے رسول بھی راضی نہیں ہوئے اس جملے پر، تو میں عرض کر دوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو محشر کے میدان میں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر دنیا میں رسول اللہ راضی ہو گئے اللہ سے، تو محشر میں راضی کرنے کی بات اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رسول اللہ کی ساری امت نہ بخشی گئی، محشر کے میدان میں میرے مصطفیٰ کا سر سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ امت کا ایک ایک فرد بخش نہ دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ مگر اس امت میں وہاں بھی داخل نہیں ہے، واہ 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 واہ، شیعہ داخل نہیں ہے، قادیانی داخل نہیں ہے، دیوبندی داخل نہیں ہے، تبلیغی داخل نہیں ہے، اس امت میں سنی داخل ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و نبینا و مولانا محمد معظم الجود والکرم، یا رسول اللہ۔ منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یہ رضا الہی، جو بندہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، بندے کا رب بندے سے راضی ہوتا ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کن لوگوں کے لیے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ عظیم نعمت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے سینوں میں خدا کا خوف، اللہ کا ڈر اور رب کی خشیت ہوتی ہے۔ یہی خشیت ربانی ہے، خشیت ربانی۔ اسی خشیت ربانی کا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات رات بھر آنسو بہاتے تھے۔ غوث اعظم روتے تھے، صدیق اکبر روتے تھے، فاروق اعظم روتے تھے،
خواجہ غریب نواز روتے تھے، مخدوم سملہ کچھوسری روتے تھے، مخدوم عبدالحق رودولوی روتے تھے۔ یہ اکابر امت اپنے رب کی بارگاہ میں رات کی تنہائیوں میں روتے تھے۔ اسی رونے میں، اسی خشیت ربانی نے کسی کو عبد القادر کو، غوث اعظم معین الدین کو، غریب نواز نظام الدین کو، محبوب الہی احمد رضا کو اعلی حضرت بنا دیا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، میری گفتگو بہت خشک ہے، یہ نعروں والی گفتگو نہیں ہے۔ آنسوؤں کے دو قطرے ایک رات نکالو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک رات نکالو اپنی زندگی میں، صرف ایک رات، اور اس ایک رات کی تنہائی میں تم اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو یاد کرو، اپنے پاپ کو یاد کرو، اور اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندہ اور نادم ہو کر دو قطرے آنسو بہا۔ دو قطرے روتے تو ہاں، لیکن جو رونے کا موقع ہے آپ نہیں روتے ہو۔ زمین جائیداد کا نقصان ہو گیا، روتے ہو۔ کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، روتے ہو آپ، کتنی بات ہے۔ لیکن جو اصل رونا ہے وہ آپ نہیں روتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی خشیت میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر ایک رات رو اور دیکھو اس رونے میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، جو کیف ہے، جو سرشاری ہے، جو نشہ ہے، واللہ ایک رات رو لو گے اور یہ مزہ پا جاؤ گے تو زندگی کی ہر رات میں رو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک رات نکال لو۔ یہ جلسے، یہ کانفرنس ہے، صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کے خوابیدہ ضمیر کو بیدار کیا جائے۔ شاعر لوگ تو، ناخواں لوگ تو یہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ، اماں کے نام پر تو ابا کے نام پر تو فلاں کے نام پر تو فلاں کے نام پر، پورا جلسہ شور اور ہنگاموں کی نظر ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی پیغام دیتا ہے، نہ کوئی پیغام لینے کے لیے آتا ہے، نہ قبول کرتا ہے۔ بدلو اپنی زندگی، تبدیلی لاؤ اپنی حیات میں، طرز حیات بدلو۔ وقت بہت نازک ہے، زمانہ بہت خراب کروٹیں لے رہا ہے، اور آپ سو رہے ہو۔ جب تک آپ اپنے رب کی جانب رجوع نہیں کرو گے، اس وقت تک آپ کی عظمت رفتہ کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتی ہے۔ آج اپنے رب کی جانب رجوع کرو، اپنے نبی کی جانب توجہ کرو، آپ کی عظمت رفتہ بحال نہ ہوگی، نہ صرف بحال ہوگی بلکہ ساری عظمتیں آپ کے قدموں پہ قربان ہوں۔ بے شک بے شک۔ یہ مدارس اسلامیہ، یہ دارالعلوم نور الحق اسی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ یہ علماء کی جماعت، یہ حفاظ کی جماعت، یہ قرہ کی جماعت، یہ اسی لیے پیدا کی جاتی ہے تاکہ مردہ ضمیر کو بیدار کیا جائے، آپ کے خوابیدہ ضمیر کو بیدار کیا جائے، آپ کے مردہ ایمان کو تازگی دی جائے۔ مسلمانوں، ایک پیغام لے کے جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں انابت اور رجوع کرو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ جانتے ہو یہ توبہ کتنی قیمتی چیز ہے؟ بہت قریب ہے ہمارے گھاگرا ندی، ہندوستان کی ندیوں میں اپنی خطرناکی میں گھاگرا ندی کا جواب نہیں۔ جب یہ گھاگرا ندی میں سیلاب آتا ہے تو یہ ندی
گاؤں کے گاؤں بہا لے جاتی ہے، نیلوں زمینیں دریا برد ہو جاتی ہیں، خوشحال لوگ غربت کے شکار ہو جاتے ہیں، نانے سدینہ کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ گھاگرا کا سیلاب تباہی مچاتا ہے، لیکن جب بندے مومن کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو کا سیلاب آتا ہے تو بندے کی زندگی کے دامن پر بکھرے ہوئے لاکھوں کروڑوں گناہوں کے دھبوں کو دھو دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ پاکیزہ صاف و ستھرا بن جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رجوع کرو اپنے رب کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔